أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 38۔ سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ حاضری لی، ہدہد کو غائب پایا تو ہدہد نے آ کر بتلایا کہ میں ایک ایسی قوم پہ گزرا ہوں کہ عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، مشرک ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو یہ کہا کہ جا کر یہ خط لکھا اور کہا کہ میرا خط جا کر وہاں اس کے پاس ڈال آؤ، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب ان کے پاس پہنچا تو ملکہ بلقیس نے اپنے جو اراکین ملک کے جو وزراء تھے ان سے مشورہ کیا، اس قسم کا خط میرے پاس آیا ہے، کیا آپ لوگوں کا مشورہ ہے اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کہو، آپ آرڈر کریں، ہم وہی کام کرتے ہیں، اگر آپ مقابلے کا کہتے ہیں تو مقابلہ کرتے ہیں، اور کچھ ہو۔ ملکہ بلقیس نے یہ کہا کہ میں کچھ ہدیہ کو تحفے تحائف دے کر بھیجتی ہوں اس جگہ پہ جہاں سے خط آیا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ مال دنیا کی لالچ ہے ان لوگوں کو کہ نہیں۔ جب وہ تحفے تحائف آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا، کہا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ اس سے زیادہ ہے، واپس کر دو، اور اگر تم لوگ نہیں آتے تو پھر تو مقابلے میں تم لوگوں کو شکست ہو۔ ملکہ بلقیس نے پھر پیغام بھیجا آنے کا کہ میں آتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی کہ وہ آ رہی ہیں، تو آج کے واقعات میں یہ ذکر ہے اس کا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے آنے کا علم ہوا تو اس وقت جو دربار لگی ہوئی تھی، اس دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت ہے ملکہ بلقیس کا، کوئی مشہور تخت ہوگا کہ وہ تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے وہ اٹھا کے کون لائے گا؟ تو جنات میں سے ایک بڑے جن نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ مجھے دے وقت کہ یہ محفل ابھی برخاست نہیں ہوگی، محفل کی برخاست ہونے سے پہلے ہی میں یہاں پہنچا دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اللہ نے مجھے اتنی قوت دی کہ میں وہ اکیلے بھی اٹھا سکتا ہوں، اور اس کے اوپر جو زیورات، جو ہیرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، امین میں امانت داروں کی چیز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آگے سے یہ کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ وقت زیادہ لگا رہا ہے کوئی اور شخص۔ اب کہ کوئی اور شخص، کسی اور شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے، ابھی طرف آپ اپنی توجہ اپنی طرف نہیں کریں گے کہ وہ خط یعنی سیکنڈوں میں وہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو چند سیکنڈ ہی وقت لگا تھا اور وہ تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہوا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس خط کے جو تخت ہے اس کے اوپر ہیرے جواہرات جس ترتیب پہ لگے ہوئے ہیں اس کو چینج کر دو۔ تو وہ بھی چینج کر دی، یعنی اس کا امتحان لینا مقصود تھا کہ یہ عورت سمجھدار ہے، اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور جب وہ آئی وہ عورت، اس کو کہا کہ اب اپنے تخت پہ بیٹھو، یہ وہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے پہچان لیے، کہا قیل ھٰکذا عرشک قالت کأنہ ھوا اوتینا العلم من قبلھا وکنہ مسلمین۔ اور پھر یہ کہا کہ میں اسلام قبول کرتی ہوں، یعنی کہ وہ جو میں نے پہلے سورج اور ان کے پیچھے لگی رہی تو یہ میری غلطی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ان کی محل تیار کیا، اس محل میں شیشہ وغیرہ سارا لگا ہوا تھا، تو ایک تالاب تھا کہ نیچے پانی، اوپر شیشہ، بظاہر یوں لگتا تھا کہ یہ اوپر شیشہ نہیں ہے، اتنا صاف شفاف شیشہ تھا کہ اس میں احساس نہیں ہوتا تھا شیشے کا۔ تو جب ملکہ بلقیس وہاں سے گزری تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے شلوار اوپر کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جیسے پہلے تم غلطی پہ تھی، یہاں بھی تم غلطی پہ ہی ہو، تم پہچان نہیں سکی ہو کہ اس کے اوپر شیشہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس تابعدار ہو کے فرمانبردار ہو کے آئے۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ خط کون، ان کا تخت کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا، عفریت دیو نے، بڑے جن نے کہا، انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں تیرے پاس لے آؤں گا قبل اس کے ان تقوم من مقامک، کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، فإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس کام کے اوپر لقوی بہت بھاری ہوں، قوی ہوں، و امین امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے یہ کہا، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تیرے پاس لے آؤں گا اس کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ تو اپنی طرف اپنی پلکیں جھپکے نظر کرے، تیرے لوٹی تیری طرف تیری نگاہ۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہ وہ تخت اس کے پاس موجود ہے، ٹھہرا ہوا ہے، قال ھذا من فضل ربی، تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر۔ اب مفسرین اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، یہ کون شخص تھا جس نے سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ تخت وہاں پہ لے آئے؟ کچھ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، آصف برخیہ نام تھا اس کا، آصف بن برخیہ، یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں چند سیکنڈ میں آپ تک پہنچا دوں گا، اور اس نے پہنچایا پھر۔ لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا کہ کون شخص تھا، صرف یہ کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو زیادہ کا مفسرین کا گمان یہ ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور کا علم دیا تھا، کتاب کا علم دیا تھا، نبوت کا علم بھی تھا ان کے پاس۔ تو یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، وہ اس جن کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ جب جن نے کہا کہ میں تو آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی یہاں پہنچا دوں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ یہ تو آپ بہت دیر لگا رہے ہو، اس سے پہلے یہ تو آپ اپنی طرف نگاہ کرو گے تو اس سے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا، نہیں اگر اتنی دیر میں کرنے والی بات کی تو اس سے زیادہ میں خود کر سکتا ہوں۔ تو زیادہ مفسرین کا گمان یہ ہے کہ یہ کام خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، جو اللہ، اسی وجہ سے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول نقل ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر کہ جو سینکڑوں میل دور ایک چیز پڑی ہوئی ہے، سیکنڈوں کے اندر میں اس کو یہاں پہ حاضر کر سکتا ہوں۔ لیبلونی، وہ اللہ ہمیں آزما رہے ہیں اس بات میں، اشکر ام وہ مجھے آزما رہا ہے اس بات میں، اشکر ام اکفر، کیا میں شکر ادا کروں گا، ام اکفر، یا میں ناشکری کروں گا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شخص شکر ادا کرے گا، نعمت کی قدردانی کرے گا، فانما یشکر لنفسی، بس بے شک وہ شکر ادا کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کا شکر کا فائدہ اس کو خود پہنچے گا۔ ومن کفر، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو سزا بھگتے گا۔ فإن ربی غنی کریم، پس میرا رب غنی بے پرواہ ہے، کریم نہایت سخی ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، نکروا لها، تبدیل کر دو اس کے لیے، عرشہ، اس کے تخت کو، اس کے تخت کو اس میں چینجنگ کر دو، تبدیلیاں کر دو اس میں۔ ننظر، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، آیا وہ اس کو سمجھ سکتی ہے، اس کو رہنمائی پاتی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہوتی جو رہنمائی نہیں پاتے، یہ ہم اس کی سمجھ کا امتحان لیتے ہیں۔ فلما جاءت قیل، جب وہ عورت آئی، جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، اھاکذا عرشک، کیا تیرا تخت اس قسم کا تھا؟ قالت کأنہ ہوا، تو عورت کہنے لگی کہ گویا کہ یہ ایسے ہی ہے، کأنہ ہوا، گویا کہ یہ اسی ہی کی طرح ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس معجزے سے پہلے ہی ہمیں علم دیا گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم اسی وقت سے ہم
تابعدار و فرما بردار ہے۔ یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد خط و کتابت ہوئی تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ جس کے ساتھ میری خط و کتابت ہو رہی ہے یہ عام دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے، اس کو مال دولت کی لالچ نہیں ہے، تو اس کو پھر یہ علم ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یعنی میرے اپنی ہی فائدے کے لیے مجھے اس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اب یہ اتنی سمجھدار عورت تھی تو اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ سورج کی پرستش کر رہی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وَصَدَّهَا، اور اس عورت کو ملکہ بلقیس کو روک دیا تھا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جو اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، اس فعل نے، اس پوری قوم نے مل کے جو اس چیز کو روک دیا تھا، یعنی اللہ کی عبادت سے۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم سے تھی، پہلے بعد میں ایمان لیا۔ قیل لہا ادخل الصرح، اس سے یہ کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأتہ، جب وہ محل میں داخل ہوئی، حسبتہ لجہ، اس نے گمان کیا کہ یہ گہرا پانی ہے۔ کشفت عن ساقیہا، اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا۔ قالا، حضرت سلیمان نے کہا انہ صرح، بے شک یہ ایک ایسا محل ہے، ممرد من قواریر، جو شیشوں سے جڑا ہوا ہے، اس سے بنا ہوا ہے، یعنی یہ تالاب ہے، اس کے اوپر شیشہ ہے اور وہ اتنا باریک صاف شفاف ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس کے اوپر شیشہ نہیں پڑا ہوا۔ قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، یعنی سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں ایمان لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔